نکال دے, وہی دے دے ہیں, تو ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے دکھا دیں یہ باڈی اسپرے ذرا, آپ نے کیا کرنا ہے, اور مینو چاہیے, اور تو آپ لینا, تو آپ بھی کمانا ہے, میں نہیں لے کے دوں گا. اور دکان پہ لوگ ایسے دیکھنے لگے کہ مال کی ہو گیا کچھ ہے, رونا تے گانا کنوں نہیں آتا, کو منے نہ منے بات بھی کر لے. پتہ چلا جی میاں صاحب ابھی واش روم میں تو زیادہ ہی ٹائم لگ گیا کسی, تو کہنے میں انہیں تھے گرمیاں سے گڈی چی روسٹ ہوں رہا ہوں. اور شہباز شریف صاحب کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں ہے, بہت ساری جگہوں جی اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہمارا اپنا انداز ہے, ہم اس کے انداز میں گائیں گے تو ہم سب کچھ بھول جائیں گے. وے گجراوے وے گجراوے. تو ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ آپ کی اور جو فلم سٹار شان ہیں ان کی کسی بات پہ نوک جھوک ہوئی تھی. اپنی گاڑی کی چابی, سگٹاں دی ڈبی, موبائل رکھ کے تو پھر کہنا اچھا سین کون سا ہے, میرے ساتھ کون سے فنکار ہیں, اچھا دیکھیں میری بات میں 4 بجے تک ایزی ہو جاؤں گا. جو بڑے بات کرتے ہوتے تھے کہ بندہ روے نہ پر ان دی گل چنگی روے. ویلکم ٹو اندر ونڈرفل ایپیسوڈ آف دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ زندگی کی رنگینیوں کے اوپر بات کی جائے, اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک رنگین اور خوش مزاج شخصیت موجود ہیں, اظہر رنگیلا صاحب. سر سب سے پہلے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, کیسے مزاج ہیں؟ جی شکر اللہ کا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا, تھینک یو ویری مچ. شروعات تو میں یہاں سے کرنا چاہوں گی, اظہر رنگیلا. تو رنگیلا کے نام سے ہمارے پاس ایک ہی شخصیت موجود ہے, اور جب یہ نام آتا ہے تو ایک ہی شخص کی تصویر سامنے آتی ہے. بالکل. آپ یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا آپ ان سے انسپائرڈ ہیں؟ شکل بھی بڑی ملتی ہے آپ کی ان سے, تو کیا شکل ملتی تھی یا پرسنالٹی ایسی تھی اس کے بعد لوگوں نے آپ کو یہ خطاب دیا, یا آپ کی ان کے ساتھ انسیت اتنی تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنے نام کے ساتھ یہ لقب لگاؤں گا؟ بات یہ کہ آپ کے بہت سارے سوال ہیں اور یہ میں بڑے سالوں سے جواب دیتا آ رہا ہوں. تو رنگیلا صاحب دنیا کے ایک ہی رنگیلا ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین. تو وہ فنکار تو بہت بڑے تھے, انسان اس سے کہیں زیادہ بڑے تھے. ان کی محبت تھی, ان کی دعائیں تھیں, تو میں اظہر رنگیلا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان کو دنیا جانتی ہے تو میں وہ ہوں جسے وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے یا کس طرح ہے. بہت خوب. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے جو محبت اور دعائیں لیں وہ وہی شفقت مجھے ملی جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. ہمارا تعلق خون کا تو نہیں, مگر ایک منہ بولے بیٹے کا رشتہ ضرور ہے. تو الحمدللہ میں ان کی عزت, ان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں کہ ان کے نام کو اسی طرح برقرار رکھوں, ان کی یاد کو اسی طرح تازہ رکھوں. لوگ جہاں سے میں گزروں ان کو یاد کریں اور دعائیں دیں. بہت خوب. اچھا سر, بہت ساری جگہوں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں, تو اس چیز پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کر ہی دیا کہ میں ان کا منہ بولا بیٹا تھا, جی. تو کیا یہ بات ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کے سگے بیٹے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چھوٹی بات نہیں کی کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا. مطلب وہ کہیں بھی گئے, کسی محفل میں, کسی مقام پہ, کسی بڑے چھوٹے سے, تو انہوں نے یہی تعارف کروایا کہ یہ میرا کام والا بیٹا ہے. کیونکہ ان کی زندگی میں 98 میں میری فلم چوڑیاں لگ گئی تھی. جی بالکل. تو جب فلم لگی تو میں نے آ کے ان کو بتایا کہ میں نے جس فلم میں کام کیا ہے بابا جی, تو وہ بڑی کامیاب ہو گئی. تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے کہا مٹھائی لے کے آؤ تو سب کو کھلاؤ, آج اللہ نے آپ کو نام والا کر دیا ہے. ارے کیا بات. تو یہ جو ان کی باتیں تھیں نا, وہ میرے لیے دعائیں تھیں. ان کے قریب کوئی بھی اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح اللہ نے مجھے کیا. بہت خوب. اور میں نے اپنے نزدیک جو میرے دل میں ایک باپ کی محبت تھی, چونکہ میں 3-4 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو یہ دنیا کی واحد شخصیت تھی جس نے مجھے وہ پیار دیا جس کی مجھے ضرورت تھی, مجھے وہ حوصلہ دیا جو آج میرے ساتھ ہے. الحمدللہ میرے ماں باپ کی تربیت میرے ساتھ ہے. تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نے جو ان کے ساتھ ٹائم گزارا وہ آج میرے لیے بہت بہترین ہے. اور کبھی کبھی میں اکیلا ہوتا سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ٹائم دے دیتا تو کیا
کیا اچھا ہوتا. بہت بالکل، والدین کے ساتھ جتنا ٹائم گزرے وہ کم ہی لگتا ہے. مس کرتا ہوں. اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے. وہ ایک اعلیٰ شخصیت تھے اور دنیا کے ایک ہی رنگیلا صاحب ہیں. نو ڈاؤٹ، بالکل ایسا ہی ہے. اظہر صاحب، اپنی والدہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کے ساتھ آپ کا بانڈ کیسا تھا، اور آپ نے جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ کی والدہ بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جی. چکی ہیں، تو ان کی کوئی ایسی بات جو آج تک یاد رہتی؟ اللہ بخشے ان کو. مجھے یاد ہے کہ جب میں تھوڑا سا ہوش سنبھال رہا تو ایسے بڑے بال بنا کے نا سائڈ سے مجھے جو میرا آئیڈیل یہ ایسے ہوتا ہے نا ذہن، ہاں، یہ اللہ کیا بناتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. بالکل. میرے ذہن میں جو ہوتا تھا نا وہی مراد صاحب. تو اچھا. وہ چونکہ بہترین ہیرو تھے، ہاں، مجھے بڑے پسند تھے. اللہ غریق رحمت کرے ان کو. آمین. تو میں ان کی طرح وال بنا کے تو بڑا ایسے کر کے چلنا دیکھنا، تو سرسوں کا تیل لگا کے تو بالوں کو ایسے ایسے چپکا کے تو پف بنانا. تو میری ماں دیکھ رہی تھی. تو جب میں بال بنا کے ہٹا تو میری ماں نے خوب پاس بلایا تو کہنے لگی، پتر بڑے اچھے بال بنائے ہیں. میں کہا ہاں جی امی صحیح ہیں. کہتے بیٹا باہر جاتے ہو نا تو جب کسی عورت کو دیکھو نا بیٹا تو اپنی ماں کو یاد کیا کرو، کہا کرو میری ماں بھی ایسی ہے. تو کسی لڑکی کو دیکھو نا تو فوراً کہا کرو میری بہن بھی ایسی ہے. بہت خوبصورت بات. تو بیٹا جب تم کسی کو عزت دو گے نا تو تمہاری عزت کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے. تو یہ بات مجھے کبھی بھی نہیں بھولتی. تو میں اسی میں ہی رہتا ہوں، اور اسی میں ہی رہ کے کہ میں نے ہوش سنبھالا پاکستان فلم انڈسٹری میں. سارے یہ بڑے بڑے فنکار جو میرے لیے بڑا فخر ہے، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں. میرے سینئر نے میری بڑی عزت کی، بڑا پیار دیا. تو یہ جتنی ہیروینیں ہیں پاکستان کی، اس میں زیادہ تر سچی مچی مجمع میں کھڑے ہو کے یا دور سے دیکھ کے مجھے آرام سے آواز لگا دیتی ہیں، اظہر بھائی بات سنیے گا. انہیں جھجک نہیں ہوتی مجھے بھائی ہاں، کہتے ہوئے. کیوں؟ میں نے ان کو ایسا جیسچر ہی نہیں دیا کہ جس میں کوئی دوگلا پن ہو. بالکل. بہت خوبصورت بات آپ کی والدہ نے کی. والدہ کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اور یادیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ باتیں تو ان کی بڑی ہیں. میں کہتا ہوں ماں ہو صحیح تو پھر اولاد کبھی بھی نہیں بھولتی. اور اگر ماں باپ دونوں اپنا اپنا حق ادا کرتے ہیں تو اولاد ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے. اچھا، آج کل کی اولاد کو نا بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. آپ کو بھی کوئی گلا شکوہ رہا؟ نہ جی نہ، بالکل نہیں. میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں اور یاد کرتا ہوں ماں باپ کو ایسے ہی. اور جو دعائیں ان کی ملی، میری والدہ جب میرے ساتھ بیٹھتی تھی گاڑی میں تو انہوں نے رومال سے ایسے ایسے ہاتھوں کو کرتے ہوئے مجھے پیار کرتے ہوئے کہنا میرا عزتاں والا پتر ہے. تو میرے لیے یہ بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ میں نے ماں باپ کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا اللہ کی رحمت سے کہ لوگ کہیں کہ ان کا باپ تو بڑا اچھا تھا، کہ ماں بڑی اچھی تھی، تو اولاد کیسی نکلی. چونکہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کھیل کے دنوں میں کام کیا. تو وہ جو ٹائم تھا وہ میرے لیے بڑا ہی تھا. میں اپنی کام میں ہی میں اپنے کھیل کا ٹائم گزار رہا تھا. مگر جب ٹائم بنا تو مجھے یاد رہا کہ میری ماں نے، جب ہمارے والد صاحب نہیں تھے تو یہ مامے چاچے بابے جو ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں آج کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ سارے بات کی بات ہے. بالکل ایسے. ماں باپ سے بڑا بے لوث رشتہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. مطلب میری والدہ جو تھیں وہ اپنے جو شادی کے کپڑے یا چیزیں ہوتی نا وہ سیل کر کے تو ہمیں کتابیں لے دیتی، ہمیں چیزیں لے دیا کرتی تھی. ہم نے کوئی کھانے پینے کی چیز کی ڈیمانڈ بھی کرنی تو ہمارے لیے ماں کی بندوبست محبت تو کرتے. ہوتی ہی ایسی ہے نا. تو وہ نہیں بھولتی. میں کہتا ہوں آج اس دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں بالکل. تو بڑا دل جلتا ہے کہ جب جہاں پہ خود پسند لوگ آ گئے ہیں نا، ہاں، وہ چاہے باپ ہے نفسا چاہے نفسی ماں ہے. ہیں، ہاں، کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں کس قسم کی ایک روایت سی چل پڑی ہے کہ نہیں ہم میں تو نہیں ایسے ہوتا ہیں. چاہے لڑکا کہہ رہے لڑکی کہہ رہی برا کر رہے. اللہ کے فیصلوں کو مانتے جاؤ، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. چوڑیاں فلم جب آپ کی ہٹ ہوئی تو اماں کا کیا رسپانس تھا؟ اللہ بخشے، میری امی جب کہیں جاتی باہر دکان پہ کچھ چیز وغیرہ لینے
تو کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ میری امی سے دکاندار پیسے نہیں لیتے، اچھا. تو نہیں جی نہیں اماں جی سانو پتہ ہے تسی ادھر رنگیلے دی امی ہو. ارے واہ. تو میں بتا نہیں سکتا کہ گھر آ کے جو ماں کی محبت ہوتی تھی، اور جیسے دونوں ہاتھوں سے مطلب ماتھا چومنا، پیار کرنا، کبھی ایسا ہوا وہ ہے یہ کہ نہیں کوئی بھولتا. ایسا شوٹ یا کوئی ایسی فلم آپ کر کے آئے ہوں اور گھر آتے ہی انہوں نے کہا ہو کہ شاباش بیٹے کیا کام کر کے آئے؟ ہاں بس وہ فلم چوڑیاں تھی. فلم چوڑیاں سے چونکہ مجھے جو بریک تھرو ملا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا. تو چوڑیاں کے بعد پھر ہر فلم کی میں ضرورت بن گیا. سب نے بڑی عزت کی، چاہے کسی فلم میں ایک سین بھی ہوتا مگر ڈائریکٹر کی کوشش ہوتی میں اس کی فلم میں کام کروں. تو فلم چوڑیاں کی کیسٹ آئی، اس میں فلم کے ڈائیلاگ تھے ایکٹروں کے اور گانے بھی تھے. اچھا. تو میری امی نے اسپیشل وہ کیسٹ منگوا کے، تو میری امی اپنے پرس میں رکھتی تھی، ایک چھوٹی سی ٹیپ بھی تھی ان کے پاس. تو کہیں جانا تو کہنا یہ میرے میٹھے کی فلم ہے، تو اس کے یہ سین سنیں، ذرا اس کی آواز سنیں فلم کی. کتنی بے لوث محبت ہوتی ہے نا ماں باپ کی، جہاں جاتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں کچھ نہیں لگتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی اظہر بات صاحب ہے. بڑی محبت آپ کی نظر آ رہی ہے باتوں سے، اپنی والدہ سے خاص طور پر اگر میں کہوں تو. کوئی ایسی بات جو زندگی میں کہنی رہ گئی ہو کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں ان کو یہ بات کہہ سکتا؟ بس یہ کہ یہ کیا بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ میری فیلنگ اللہ جانتا ہے. تو آج میں جہاں پہ ہوں تو میں کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کیا پتہ میں کیا ہوں. آج میرے ماں باپ ہوتے تو ان کو فخر ہوتا، اور وہ فخر سے بتاتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. تو ایسے ہی میری ماں کرتی تھی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. چونکہ یہاں سے سفر کر کے تو اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہو، جو سوچا ہو ہاں اس پہ پہنچ جانا، تو یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بالکل ایسی. اچھا اظہر صاحب، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاص کر میری والدہ جو مجھ سے چاہتی ہیں وہ میں پورا کروں، یا پھر کبھی کبھی آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مطلب زندگی میں نا میں نے یہ چیز اپنی والدہ کو یا والد کو لے کے ہی دینی ہے. کوئی ایسی چیز تھی جو کہ آپ نہیں لے کے دے سکے اور آج تک سوچتے ہو کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں یہ لے دیتا؟ ایسی بات نہیں، جب تک وہ زندہ تھیں تو میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا ان کے بغیر. جو وہ کہتی تھی کوشش کرتا تھا وہی ہو. تو بس یہ ہے کہ آج محسوس یہ کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کچھ چیز کھو گئی ہے، کہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ بخشے ان کو، تو میں اپنے گھر میں بھی ٹھیک سے سو نہیں سکا. مطلب مجھے وہ نیند کمی نہیں رہ آتی، جاتی ہے. بالکل مجھے وہ نیند نہیں آئی جو آتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ماں باپ تو ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور جن کے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو زندہ رکھے، ان کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ تمام تر لوگوں کے سروں پہ قائم رہے. اور زندگی ہے، ہم سب کو بھی ایک دن نہ ایک دن چلے ہی جانا چاہیے، چلے ہی جانا ہے اور چلے ہی جائیں گے. لیکن یادیں رہ جاتی ہیں، اور خاص کر ماں باپ کی کمی جو ہے وہ اظہر صاحب کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا، چاہے آپ کی زندگی ہے یا کسی کی بھی ہے. جی بالکل بالکل. میں ایک میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ، 15 سال کا ہوا. ماشاء اللہ. تو اللہ اسے زندگی سلامتی دے. تو میں اسے یہی کہتا ہوتا ہوں، بیٹا جو ماں باپ ہے نا آپ کے لیے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اظہر صاحب یہیں پہ پوچھنا چاہوں گی، ماں باپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی ہو اور اپنے بچوں کو بھی کہتے ہو کہ نہیں یہ میرے ماں باپ نے کہا تھا، تم بھی اپنی زندگی میں یہی کرو اور آگے سے اپنی اولاد کو بھی یہی بتانا؟ بالکل. میں جیسے میری ماں نے مجھے رکھا ہوا تھا، جیسے میرے بابا جی مجھے بتاتے ہوتے تھے. چونکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کروں، جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک تو محسوس نہیں کرتے آج کل کے دور بالکل. میں ہاں رشتوں کی اہمیت کو، اور اپنی حقیقت کو، اپنی تاریخ کو اسٹڈی نہیں کرتے کیا ہے. میں نے بچپن سے دیکھا، تاریخ کا حصہ ہے ایک ایسا عظیم و شان کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم آپ کو دائی حلیمہ نے پالا، بالکل. سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور کس طرح پالا اللہ نے، ایک لکھا ہوا تھا. ہاں اب نبیوں کے نبی، دنیا کے بے آخری شک. نبی، ان کی پرورش ایک عورت کر رہی ہے جن کا نام دائی حلیمہ ہے. پھر ان کی کیا عظمت ہے، اور کیا وہ دنیا کے لیے
وہ کر گئے. بالکل. تو میں نے ان چیزوں سے یہ دیکھا کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا بھی بڑا حق ہوتا ہے. بے شک. تو یہی وہ ایک اور بات آتی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ استاد بھی باپ ہوتا ہے. تو میں نے یہ سنا تھا مگر میں نے پریکٹیکلی دیکھا رنگیلا صاحب کی شکل میں بہت کہ میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم کہیں شاپ پہ گئے نا دکان پہ تو کچھ چیز لینے تو بابا جی ساتھ ہیں. اب انہوں نے لینی چیز میں نے نہیں لینی. وہ جا کے کہہ رہے ہیں وہ نکال دیں وہی دے دیں ہیں. تو ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے دکھا دیں یہ باڈی سپرے ذرا آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نہیں چاہیے اور تو آپ لینا تو آپ بھی کمانا ہے میں نہیں لے کے دوں گا. اور دکان پہ لوگ ایسے دیکھنے لگے کہ مال کی ہو گئی کچھ. میں نے کہا اچھا جی آپ اپنی چیزیں لے لیں میں لے لوں گا کوئی بات نہیں. اب تھوڑی دیر دیکھ دوں کہ حضر میں کہا جی لو کیا لینا ہے وہ کیا تھا وہ پکڑو وہ کیا نہیں میں لے لوں اور چپ کر جاؤ پکڑو. اچھا جی. بہت خوبصورت. تو یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں دنیا میں کسی کا ہونا اور کسی کو اپنا کرنا بڑا مشکل کام. بہت مشکل کام. بہت مشکل. حضرت صاحب رنگیلا صاحب کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں اور لوگوں کو آج کل ایک یہ بھی آج کل نہیں میں کہوں کہ بڑی شروع سے ان کو ایک یہ بھی تجسس رہا ہے کہ رنگیلا صاحب نے کتنی شادیاں کی. تو بتائیے گا ذرا یہ راز آج آپ ہمیں بتا دیں. دیکھیں بس یہ کہ کچھ حادثات ہوتے ہیں کچھ قسمت کی طرف سے ہوتا ہے مگر بابا جی نے بہت اچھی زندگی گزاری خوبصورت زندگی گزاری. ایسی زندگی کا بندہ خواب ہی دیکھ سکتا ہے. بالکل ایسے. بابا جی کی تقریباً 3 شادیاں ٹھیک اور 14 بچے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ماشاء اللہ سب بہترین ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ایک باجی تھیں بڑی باجی شازیہ تو ان کا انتقال ہو گیا. تو باقی جتنے بہن بھائی ہیں سب ماشاء اللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اپنی جگہ پہ ہیں. کمال کی شخصیت تھے کہ اپنے 14 بچے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو اپنے بیٹے کی جگہ رکھا. جی بڑی محبت دی انہوں نے. اور پھر کہا کہ مجھے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ استاد شاگرد ہوتے ہیں تو استاد شاگردی میں جو آج کل کی روایتی سی باتیں ہیں یہ جوتا پکڑا دو کپڑے استری کر دو گھروں میں رہتے ہیں کپڑے برتن دو یہ کر استاد نے کام کرا رہے. ایک عجیب سی بات. مجھے کہتے نہیں مجھے کام کر کے دکھاؤ تم کام والے ہو. ان کی باتیں تھیں دعائیں وہ باتیں نہیں تھیں. اور میں بھی کبھی نہیں ان باتوں میں آیا تھا کہ میں یہاں ہی رہ جاؤں یہ کروں. میں بھی نکل پڑتا تھا. جب چوڑیاں فلم لگی نا جی 98 میں تو میں چونکہ سائیکل پہ جاتا تھا اسٹوڈیو. میں نے سائیکل لی ہوئی تھی وہ ریسی سائیکل موٹے ٹائروں والی اس پہ جاتا تھا. پی ٹی وی بھی اس پہ چلا جاتا تھا. اچھا. یا فلم لگ گئی تو مجھے کہتے آج کے بعد آپ نے رکشے پہ جانا ہے. میں کہا اچھا جی. تو مجھے 50 روپے دیتے تھے. 20 روپے رکشے کے جان اور 20 روپے کے آن 10 روپے کھانے کے ہوتے. ارے واہ. تو کہتے تھے جب اللہ عزت دے فنکار کو خاص طور پہ تو اس کو پردہ کر جانا چاہیے اسے عام نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اسے خاص کر دیا ہے. کیا بات. تو ان کی جو باتیں تھیں میرے لیے تو وہ ایک ہسٹری ہے. میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ایسے بندے کے سامنے ہوش سنبھالا جو دنیا کا ایک رنگیلا. تو پھر اس میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ میں کوئی فضول بات کروں. بالکل آپ کے سامنے تو خود ہی ایک مطلب رول ماڈل موجود تھے جن کو آپ نے بس کاپی کرنا تھا. الحمدللہ. اور اسی بات سے نا ایک سٹوری تھی جو چلتی تھی اور اس کی حقیقت بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی رنگیلا صاحب کو بلایا تھا اور پھر ان کی کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر نواز شریف صاحب رنگیلا صاحب کے گھر تشریف لے کے آئے تھے. ہاں جی. کیوں تو یہ کیا سٹوری. وہ آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی. میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے فنکار نواز آدمی ہیں تو بابا جی سے بڑا پیار کرتے تھے. وہ چونکہ میاں صاحب خود بڑا اچھا گنگنا لیتے ہیں. محمد رفیع صاحب کے گانے وہ شوق تھا ہر کسی کا ہوتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. رونا تے گانا کنوں نہیں آندا کو منے نہ منے بات بھی کر لے. تے وہ یہ تھا کہ بابا جی گئے ملنے تو گرمی بہت تھی تو پتہ چلا جی میاں صاحب ابھی واش روم میں تو زیادہ ہی ٹائم لگ گیا کسی. تو کہنے میں انہیں تھے گرمی گڈی چی روسٹ ہوں رہا میں جا رہا ہوں گھر اگر انہیں ملنے تو کار ہی آ جائے. غصہ جلدی آ جاتا تھا. ہاں جی.
गुस्से के तेज। हाँ, फिर मियाँ साहब एक दफ़ा क्या कई दफ़ा ऐसे उनको मिलने आते होते थे। अच्छा। और फिर देखें जब बाबा जी बीमार हुए हम्म। तो मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त जिला वतनी काट रहे थे, सऊदी अरब में थे। अच्छा। तो इनको जब पता चला कि हम्म। वो बीमार हैं तो उन्होंने अपना बंदा भेजा। तो फिर बाबा जी को मियाँ शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में ले गए। वहीं अच्छा। पे उनका तकरीबन 2 ढाई माह वहीं पे इलाज हुआ। तो मतलब उनके बंदे ही सारा आने जाने वालों को पूछते थे, चाय पानी और मेडिसिन वगैरह। तो बहुत खूब। उन्होंने बड़ी शफकत की और वो सभी फनकारों के साथ करते हैं, हम्म। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। अच्छा बताइएगा, मियाँ साहब को आपने खुद गाते हुए कब सुना पहली बार? ये बड़ी पुरानी बात है, उनके घर और में जितने फंक्शन कैसा, होते। मतलब गाते हैं तो आवाज़ उनकी कैसी, सुरीली है या हाँ। बोलेंगे कि नहीं और रियाज करें, प्रैक्टिस करें? नहीं नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदाज में वो ख़ुद भी उस वक्त चूँकि माशाल्लाह कश्मीरी हैं, गोरे हाँ। चिट्टे और हीरो टाइप थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी आवाज़ हाँ। मुनासिब थी। आगे उनके जो बरखुरदार हैं वो उनकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी है। हम्म। तो ये एक होती है बात। हमज़ा हमज़ा शहबाज शरीफ वो भी हाँ, वो भी गुनगुना गुनगुनाते लेते हैं, हैं। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ साहब को तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं बिल्कुल, है बहुत कि सारी जगहों हैं जी, पे। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हें। मैं क्या मैं बात है। चाहती हूँ अब ये ना शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ में आप हमें सुना दें। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। अरे बहुत खूब। अज़हर साहब, आपकी एक तो ये सिंगिंग वाली साइड, और दूसरी आप बड़ी मैंने देखा है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट सेट्स पे आप पैरोडीज़ करते हैं लोगों की। बस वो काम काम के हवाले से। हाँ, तो अभी जो आपकी एक बड़ी फेमस पैरोडी जो मैं मतलब मोस्टली आपकी वीडियोस में देखी है मैंने, वो मेहदी हसन साहब की है। उस पे क्या रिस्पांस मिला और ये आइडिया कहाँ से आया कि नहीं मुझे उनकी पैरोडी करनी वो चाहिए? ये था कि मैंने जो भी किया ना जी, चूँकि मैंने मेरी बचपन से इन लोगों के साथ एक हुँ। टाइम गुजरा है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा सीनियर के साथ। तो मैं इनको देखता तो ज़हन में था, अडॉप्ट कर हाँ। लेता था कि ये कैसे कैसे अच्छा, करते। ऑब्जर्वेशन अच्छी थी हाँ, आपकी। हाँ। बस वो आप कह लें शुक्रिया। मगर ये कि जो भी मैं देखता था ना मैं हुँ। उसे ज़हन में रख लेता था। जब मेहंदी हसन खान की बात आई तो उनको ट्रिब्यूट देना है, तो मैंने कहा ये एक उनका शागिर्द है, ये करैक्टर जो होगा। तो ज़ाहिर है उस्तादों की निस्बतें होती हैं तो शागिर्दों से भी कुछ खुशबू आ जाती हाँ, है। बिल्कुल। जैसे परवेज़ मेहंदी साहब, मेहंदी हसन साहब के शागिर्द, और भी बहुत बेशुमार मिसालें हैं। तो इससे एक करैक्टर ये तख्लीक हुआ। तो खान साहब को मैं आम लाइफ में मैंने देखा था हुँ। को बात कैसे करते, फिर आखिरी दिनों में गाना गाते हुए भूल भी जाते, फिर जो म्यूजिशियन होते उनसे पूछते ये मैं हाँ। ये बोल क्या है। तो ये तकरीबन 2010-11 की बात है। तो एक ड्रामा था पंजाब टीवी पे। हुँ। तो उसमें वो अदरीस आदिल साहब थे डायरेक्टर, अल्लाह बख्शे उनको। उन्होंने हाँ। एक ड्रामा बनाया। तो वो फनकार एकेडमी था या फनकार हुँ, क्लिनिक हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। कोई। उसमें एक करैक्टर होता है कि जो गुलकार है, खान साहब हैं। अच्छा। तो वो बदमाश आ गए हैं कि जी नसीबो लाल ने साडी फिल्म ਵਿੱਚ गाने गाने सन अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਾਣੀ ਹੈ ਈਦ ਤੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ हुँ। ਉਹਦੇ अंदाज ਵਿੱਚ गाने गा ਦਿਓ। खान साहब ਨੂੰ कह रहा हूँ, खान साहब अच्छा। कह रहे हैं देखें किस तरह की बात कर रहे हैं, हमारा अपना अंदाज़ है, हम उसके अंदाज में गाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, ये कोई तरीका नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने बंदूकें सीधी की, खान साहब हम गोली मार देंगे गाना सुनाएं। चलें खैर ठीक है जो भी हम सुना देते हैं। तो उथे कह रहे हाँ। नहीं वे गुजरावे वे गुजरावे तेरे बाजों दुनिया उजाड़ लग दी, कली हुआ अख नहीं यार लग दी, दिल मेरा तेरे वल उड़दा वे गुजरावे। अरे! वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, क्या बात है, वो क्या जो बात गाना है। गाया ना
اس میں پھر خان صاحب کی یادداشت چلی گئی ہے، پھر وہ ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، اچھا وہاں پہ ذوالقرنین حیدر صاحب ان کا علاج کرتے ہیں. یہ ڈرامے کی اس کریکٹر کی پہلی تخلیق تھی. اچھا پھر جب آفتاب اقبال صاحب نے مجھے کہا ہوں کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے، ہوں تو میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا چلیں اللہ کا نام لیتے ہیں. ان کو پسند آیا. ہوں تو پھر اس میں پہلی دفعہ آغا ماجد میرے ساتھ بھائی بنے، ٹھیک تو ماشاءاللہ سب نے پسند کیا. مگر جب یہ پروگرام 2017 میں آن ایئر ہوا، ہوں تو آپ یقین کریں کہ مجھے وہاں سے فون آئے، ان لوگوں کے فون آئے کہ جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے اچھا. اور جاننا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر مجھے انہوں نے دعوت دی جس دیکھیں میں یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کا کام اتنی جگہوں پہ جانا اور پہچانا جائے جی کہ وہ لوگ آپ کو داد دیں جو کہ پہلے کبھی آپ کے کسی کام کو سراہتے نہیں تھے. جی. مگر اس سب میں سے جو ایک فون تھا نا، ہوں وہ انڈیا سے جانی لیور صاحب کا تھا، کہ انہوں اچھا نے مجھے جس محبت سے بات کی، تو میں تو اس پہلے فون کو جو آیا ہوں تو پہچان ہی رہا تھا کہ میں کہ کسی نے مذاق کیتا ہے، ہاں جانی لیور صاحب مینوں کیوں کرن گے فون. ہاں مگر جب انہوں نے ویڈیو کال پہ آ کے بات کی تو مجھے ارے پتہ واہ چلا. تو انہوں نے کہا کہ اظہر میں نے جب مہندی حسن خان انڈیا آئے تھے ہوں تو میں نے ان کو اپنے گھر میں ہی رکھا، ان کی دعوت کی، مجھے خدمت کا موقع ملا، ان کے ساتھ ٹائم گزارا. تو جب آپ کی میں نے پرفارمنس دیکھی اظہر، تو آپ پرفارم بھی کر رہے تھے، گنگنا بھی رہے تھے، ہوں اس لیے مجھے بہت اچھا لگا. تو وہ بڑے فنکار ہیں جو بڑی بات کر سکے. تو میرے لیے وہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں. ارے کیا کہنا. تو میں نے کہا بھائی جان آپ کا اتنا ہی کہہ دینا میرے لیے ہوں بہت ہے. تو تب سے لے کے اب تک میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. میں بہت بھی خوب. ان کے لیے دعا گو ہوں. اسی شکریہ. طریقے سے آپ کو اور بھی کامیابیاں ملتی رہیں. اظہر بھائی آپ نے ذکر کیا کہ آپ آفتاب اقبال کے پروگرام میں آپ نے اس سیگمنٹ کی شروعات کی اور اس کے بعد سے یہ چلتا آ رہا ہے اور بہت جی ساری پذیرائی آپ کو اس سے ملی. آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں بھی تھوڑی کنٹروورسیز چل رہی ہیں آج کل، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی شادی کے بارے میں بات چل رہی ہے. ان باتوں کا نہیں مجھے پتہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی اپنی لائف ہے، ہاں جیسے مرضی کوئی رہے. اگر کوئی جیسے بھی خوش رہ رہا ہے تو اسے رہنے دو. تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تمہارا کیا لے رہا ہے، تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، تمہارا کچھ چھین لیا ہے. بس وہ لگتا ہے نا کہ پبلک فکر ہے تو مطلب ہمیں اس کے بارے میں ہر کچھ جاننا چاہیے، ہر چیز صحیح ہمیں پتہ ہونی صحیح چاہیے. بات ہے، مگر میں کہتا ہوں مجھے خود اپنے بارے میں پہلے جاننا چاہیے. بالکل میں احتساب جب بھی کروں گا میں اپنا ہی پیش کروں گا کہ میں ایسے ہوں، میں بالکل ایسے ایسا ہی رہوں ہے. گا. آپ یقین کریں میں نے ابھی اپنے ساتھ جتنے کلیگ کام کرتے میں نے کبھی نہیں پوچھا تم کیا لیتے ہو. مجھے ہاں خدا گواہ نہیں پتہ سب کو بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے. کیا ہاں سیلری ہے. اور کبھی کسی کو جا کے پوچھا ہو، کسی اکاؤنٹنٹ کو پوچھا ہو، کسی مینیجر کو پوچھا ہو. اور کبھی اپنی بات کروں، میں نے کبھی جیب میں پیسے گن کے نہیں رکھے کہ کون سی میں کتنے ہیں، بس کیونکہ یہ ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت یہ کہ آپ کی عزت ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی. اچھا اسی سے آگے بڑھیں گے. آج کل ایک کنٹروورسی اور بھی چل رہی تھی آفتاب اقبال صاحب کی اور ساتھ سہیل احمد. تو اس پہ بھی بڑے ایکٹرز جو تھے وہ اپنے تبصرے پیش کر رہے تھے، کوئی ایک طرف سے بول رہا تھا، کوئی دوسری طرف سے بول رہا تھا. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا اس پہ؟ نہیں میں تو اس پہ بھی نہیں بات کرنا چاہوں گا، مگر یہ ہے کہ میں دونوں کی ایک بات بتا دوں جو میرے قریب ہیں دونوں، جیسے میں نے محسوس کیا کہ دونوں ہی ہمارے پاکستان کا فخر ہے بالکل اور ہماری عزت کی جگہ ہے. اب دیکھیں میری زندگی میں ایک خلا تھا، ہاں سمجھانے والا، کام کروانے والا، حوصلہ دینے والا. وہ بابا جی کے بعد جو تھا نا وہ رکا ہوا تھا. تو جیسے میں ان کے قریب ہوا آفتاب اقبال صاحب کے پاس، تو انہوں نے مجھ سے کام کروایا اور دنیا نے دیکھا. انہوں نے کہا کرو، انہوں نے مجھے لائن دی بول کے دکھاؤ. اتنا کوئی مطلب یہ انہوں نے کہا کیا تم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے اتنا کام کیا تو یہ نہیں ہو رہا، چل بول کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور بابا جی بھی یہ کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے جس کام کی وجہ سے آپ کی عزت ہے نا اس کام کو دل سے کرو. بالکل. اور یہ چیز میں نے آفتاب اقبال صاحب میں دیکھی. ٹھیک ہے. اب سہیل احمد صاحب کی محبت میرے ساتھ اس طرح رہی، میں نے جو خود کسی کی کیا مثال دوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں کو پاس بھی نہیں بٹھانا چاہتا ہوتا تھا نا، چوڑیاں سے پہلے کی بات ہے 93-4 کی، ٹھیک ہے نا. تو
سہیل احمد صاحب تب بھی مجھے سر کہہ کے تو کرسی کھینچ دیتے تھے، ادھر بیٹھے اور جناب ایتھے بیٹھو ایتھے بیٹھو۔ پھر کیا ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے کوئی اسٹوڈیو میں بورڈ نہیں لگایا تھا، جو ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے کہ جی فلاں یہ حادثہ ہو گیا یا ایک فوتگی ہو گئی، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اطلاع دینا، نہیں ایسا تھا، کیونکہ میرا گھر اور اسٹوڈیو ہمیشہ سے علیحدہ رہا ہے آج تک، یعنی کہ 27-28 سال 30 سال ہونے والے ماشاء اللہ۔ میرا کوئی بھائی میرے ساتھ اسٹوڈیو نہیں گیا، کوئی کسی نے نہیں کہا کہ فلاں دن فوٹو لوا دو یا تمہاری فلم دیکھنی ہے، کوئی واسطہ نہیں، یہ بس گھر سے میں ہی تھا، مجھے یہ اللہ نے چنا، تو شکر اللہ کا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو جب ہم جنازگاہ پہنچے، جنازہ لے کے والدہ کا اللہ بخشے ان کو، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنازے کی لائنیں سیدھی کروا رہا ہے، ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، تو وہ کون تھے؟ وہ سہیل احمد صاحب تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، میں کہا بھائی جان، کہتے پتر تسی اولاد ہو، ساڈے بچے ہو تے تہاڈی خوشی تے نہ پہنچ سکیے، دکھ تے اسی فوراً پہنچاں گے، اسی تہانوں کلا نہیں رہن دیاں گے۔ تو شکر اللہ کا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو لوگ کسی منصب پہ پہنچتے ہیں نا، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ایک آدھ کوئی ذمہ داری مس بھی کر رہے ہیں تو ان کو معاف کر دو، اگنور کر دو، انسان سمجھ کے، تو کیا ہوا؟ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ یس، کیونکہ اللہ نے ان کی بڑی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہم لوگ تو یہ فضول سے ہیں، ایک دو کام کی تو چلو بھی سو گئے سکون نل۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اتنے خاندانوں کے لیے اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے ایک بندے کے تھرو، تو ان کے لیے ہمیں نہیں چاہیے ہم نکتہ چینیاں کریں، فضول باتیں کریں، ان کو خوش دیکھیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو خوش رکھے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے اظہر بھائی۔ آگے بڑھوں گی، اور سیٹس کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، آپ اپنے سیٹ پہ کام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ آپ کی اور جو فلم سٹار شان ہیں ان کی کسی بات پہ نوک جھوک ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تو بہت پرانی بات ہے، مگر کیا ہونی ہے، وہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، جب تک بندہ کسی کے قریب نہیں نہ ہوتا تو اس کو جانتا نہیں۔ ایسے ہی جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، سفر کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی اپروچ ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب تک ہم قریب نہیں تھے تو ایک بات تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اینو بلاواں تے اگوں کیویں بول پوے، مگر اللہ نے جب ہمیں قریب کیا تو الحمدللہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہم جب ملتے ہیں بڑی محبت سے ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں۔ شان بھائی بڑے پیارے ہیں، انہوں نے میری دعوت کی ہے اپنے گھر میں، تو میری وائف بھی گئی، میرا بیٹا گیا، تو ان کی بڑی پیاری سی گاڑی ہے بلیک جو ہے نا، تو مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا فراری ہے کہ کیا ایسا کچھ، ہاں شاید پورچے ٹائپ ہے اس کا نام کوئی۔ تو میرا بیٹا علی وارث کہتا ہے ابا جی میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو بھائی لے کے گئے شان صاحب، انہوں نے گاڑی کھولی، چابی لگائی، اسے بتایا اس میں یہ ہوتا ہے، تو بڑا پیار کیا میری وائف سے، دونوں میاں بھی بڑی محبت سے ملے، اور بڑی اچھی ہماری آپس میں دوستی پیار ہے۔ بات یہ کہ یہ جو انڈسٹری نا ہمارا گھر ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، جب گھر میں رہنا ہے تو پھر ان باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تلخ کلامی ہر جگہ ہوتی ہے، ہو بس جاتی درگزر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اب غور تو یہ کریں نا کہ جب اپنے گھر میں ہو جاتی ہے تو کیا تم چھوڑ دیتے ہو بہن بھائیوں کو، گھر ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو سو انڈسٹری اتنا ہم گھر میں نہیں رہتے جتنا ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، تو ہمارے حق، ہماری عزت، اہمیت ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ بہت خوب، اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بس ٹھیک ہے آگے بڑھتے چلے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بات ہوئی بس گھر کوئی بھی نہیں چھوڑتا، انڈسٹری جو ہے وہ بھی آپ کا گھر ہے، تو جو بھی آپ کی کام کی جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے، گھر کی طرح ہی اس کو الحمدللہ۔ اظہر بھائی 500 تقریباً فلمیں کی ہیں آپ نے، اور اب آپ فلم انڈسٹری میں نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فلم انڈسٹری میں نظر نہیں آ رہی کچھ لوگ کہتے ہیں ریوائول ہوا ہے فلم انڈسٹری کا، تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے نا، سب سے جو بڑی بات ہے، پاکستان فلم انڈسٹری سفر کر رہی تھی، سب بہتر ہو رہا تھا، کام چل رہا تھا، وہ جو لوگ 3 گھنٹے فلم دیکھتے تھے پاکستان کی عوام، ان لوگوں کو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا یہ جو مہنگائی ہے اس نے مار دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس 3 گھنٹے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے سکون سے فلم دیکھیں،
ہاں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اظہر بھائی کہ اب وہی چیز آپ کو اپنے لیپ ٹاپ فون میں مل رہی ہے تو میں آپ کیوں سنیما جائیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صحیح کہتے ہیں، جو جس نے فلم دیکھ لی نا وہ آج بھی دیکھ رہا ہے، ہاں وہ آج بھی دیکھ رہا ہے. میں بتا رہا ہوں مہنگائی نے جو چیزیں ہیں نا حالات بدلے. ہمارے یہ پڑوسی ملک میں بھارت میں سینما کی ٹکٹ مہنگی نہیں ہوئی، وہ ہاں مناسب ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. وہاں پہ سائیکل بھی مہنگا نہیں ہوا، ہوں یہ جو جس پہ سفر کرتے ہیں. تو بڑی چیزیں ہیں جس کا ہمارے حکمرانوں کو میں سمجھوں گا کہ خیال کرنا چاہیے کہ یہی عوام وہ جو ان کو ووٹ دیتی ہے ان کے لیے کوئی ایسی سہولت رکھو کہ وہ سانس لیتی رہے. اب جیسے سب کچھ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اب ہماری باتیں ہمارے سامنے لوگ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بجلی بڑی سستی ملے گی، آپ کو 200 یونٹ مفت ملیں گے، 300 ملیں گے، ٹھیک ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں جو ہم تو ٹھیک ہے مگر اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں بڑی یقین اظہر کریں بھائی یہیں پہ میں افسوس بولوں آ گی، رہا ایک ہے. ویڈیو میں نے دیکھی، راشد محمود صاحب جو کہ بڑے ایک جانے پہچانے نام ہے ہماری پاکستانی انڈسٹری کے، ٹی وی اسکرین پہ بڑے عرصے سے ہم ان کے کام کو جی دیکھتے آ رہے ہیں، مطلب بالکل. میں کہوں کہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. جن کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو بہت ہی دل اداس ہوا کہ وہ بجلی کا بل دکھا کے رو رہے تھے کہ اتنا بل ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا. تو کیا واقعی اب، یا میں یہ بولوں کہ یہ پیمنٹس میں تضاد ہے کہ کچھ ایکٹرز کو آپ دیکھیں ہیں تو وہ تقریباً کروڑوں کما رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر کچھ ایکٹرز کو دیکھیں تو ان کی زندگی اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ بجلی کا بل تک نہیں دے سکتے. وہ یہ کہ کچھ تو ہمارے ادارے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو اپنا ادارہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن، وہاں پہ کچھ خاص کام نہیں ہو رہا. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ باتیں کرنا ہی نہ پڑے ہمارے سینئر کو. ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان سینئر کو ایک لسٹ بنا کے ان کو کام پہ لگا دے، چھوٹے چھوٹے پروگرام دے دے، وہاں ان کا دل بھی لگ جائے، ان کا مناسب روزگار بھی لگ جائے، ٹھیک ہے. آج ایسے بڑوں کو جا جا کے کہنا پڑے کہ ہمیں کام دو، یا ان کو ان کی سینیئرٹی اور ان کا بڑھاپا دیکھ کے لوگ ان پہ رحم کھائیں اور ان کو کام دیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے جو یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ایسے سینئر کو عزت کے ساتھ کہیں بھی ادارے میں جائیں ان کی عزت ہو، کسی ہاسپٹل میں، بینک میں، کہیں جائیں تو ان کی عزت ہو. اچھا اظہر بھائی، یہاں پہ میں میرا آپ سے ایک اختلاف ہے کہ ادارے ہی کیوں ہمارے لیے کام کریں. جو ایکٹرز ہیں دیکھیں، یہ آپس میں بھی تو ایک ایسی کمیونٹی یا اس طرح کا ادارہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں جو اس چیز کے لیے کام کرے. آپ صحیح کہتے ہیں مگر نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں، میں نے نہیں دیکھا. اتفاق نہیں ہے. اتفاق یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی آگے لگے اور بے لوس جو ہے نا، مطلب یہ کہ کہے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، دو اس کو ہیں. یہ جو ٹیکس ہے فنکار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ٹیکس دیتے ہیں فنکار وہ بے پناہ ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے. جب یہ سٹار ہوتے ہیں جیسے راشد محمود صاحب ہیں تو انہوں نے ایک بڑا بہترین وقت گزارا ہوا ہے. بے شک ہمارے ٹی وی سٹار ہیں اور سپر سٹار ہیں، انہوں نے جو ٹائم گزارا ہے بہت اعلیٰ، اور بڑے نفیس آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، اور ان کے جو بڑے تھے وہ بھی بڑے بہترین لوگ تھے. تو ایسے لوگوں کا تعارف بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ان کو جگہ جگہ جا کے بتانا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے راشد صاحب جو ایسے نہیں ہوتے، چونکہ سیلف میڈ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنی زندگی کا بنایا ہوا تھا، مہینے کا ایک خرچہ بنایا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یقین کریں گاڑی میں اے سی چلانے کا تو بل نہیں نہ آتا، یعنی کہ پیٹرول ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نہیں چلاتا جب اکیلا ہوتا ہوں، میں اے سی نہیں چلاتا. جب بچے بیٹھے تو میں چلا لیتا ہوں، ہاں جی. کیوں؟ میں کہتا ہوں ہم نے رہنا ہی 24 گھنٹے کیمرے کے سامنے، یہ لائٹوں میں رہنا ہے، گرمی میں رہنا ہے. تو یہ جو 5 منٹ کے ایسے بنوٹی سی رکھ رکھاؤ، یار بہت گرمی تھی میں نے اے سی چلا لیا، ایسی فضول سی بات ہے. اپنے آپ میں رہو، کچھ برداشت بھی کرو، کوئی ایسی بات نہیں. یہ وقت ہے، گزر جاتے ہیں، اور یہ وہی گرمی جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. لیکن نظر بھائی بہت سارے فنکاروں کا یہی حال ہے کہ اگر ہم دیکھیں عرصہ دراز سے جب اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس ٹائم. اب میں بولوں گی آج کل کے جو فنکار ہیں وہ بڑے مطلب اس میں کہوں گی تیز اور چالاک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آپ سائڈ بزنس شروع کر دیے. مگر وہ جتنی مرضی چلاکی کریں، مگر یہ کہ نام جو ہے نا، نام کمانے والے جو لوگ تھے
جنہوں نے صبر کیا، ادب کیا، وہ اب بڑے کم آ رہے ہیں. اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ سچی مچی کمرشل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو سیٹ پہ جاتے ہیں اور جاتے ہی اپنی گاڑی کی چابی، سگٹاں دی ڈبی، موبائل رکھ کے تو پھر کہنا اچھا سین کون کون سا ہے، میرے ساتھ کون سے فنکار ہیں، اچھا دیکھیں میری بات سنیں میں 4 بجے تک ایزی ہو جاؤں گا، اس کو میں نے جانا ہے دیکھیں آگے. اب ہم لوگ ایسی باتیں نہ اس وقت کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں. بالکل کام پہ گئے تو پھر کام ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے فنکاروں میں سینئر میں اور آج کے فنکاروں میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. اظہر بھائی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس کچھ نہیں، مناسب ہی ہے. ہمیں چاہیے ہم سمجھ جائیں، وہ کام کریں جو چلتا رہے، اور اس کام کو کریں جس کام میں عزت ہو. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. کوئی ایسی بات نہیں گھبرا کے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لافٹر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو میں اب دوسرے کی میرا مطلب عزت ہی اتار دوں، اس کو ایسی لوز ٹاک شروع کر دوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. کام کو کام سمجھ کے کریں. ایکٹر کو اپنی لائنوں پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو ڈائریکٹر کروا رہا ہے وہ کرنا چاہیے. بہترین. لاسٹلی جتنے بھی ایمرجنگ سٹارز ہیں یا جو نئے آنے والے سٹارز ہیں ان کے لیے ایک میسج. یہ میسج انہیں کے لیے ہے کہ بس کوشش کرو، جو بڑے بات کرتے ہوتے تھے کہ بندہ روے نہ پر ان دی گل چنگی روے، وہ کہن یار کی بندہ سی کمال جی ہے. کیا بات، کمال بات کی ہے آپ نے. بہت خوب، بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں کی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے مزید 1.5-2 گھنٹے اور باتیں کروں کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور ٹاپکس بہت سارے ہیں جن کے اوپر آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں اس کا ایک سیکوئل بنانے چاہیے یا پارٹ 2 بنانا چاہیے اس پوڈ کاسٹ کا. انشاءاللہ جلد وہ بھی کریں گے. ایک بار پھر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اسی طرح ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں کو بھی آپ ہنساتے سب رہیے. کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اتنی محبت سے میں یاد کیا. میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. آئندہ بھی آپ بلائیں تو میں انشاءاللہ حاضر. ضرور. بہت شکریہ اظہر بھائی ہمیں وقت دینے کا. یہ سال کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ اللہ حافظ.